الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لازم کر دی گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لازم کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ایاما معدودات، دن ہیں گنے ہوئے، فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پوری کرے اور دنوں سے، وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو استطاعت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ مسکین کا کھانا، فمن تطوع خیرا، پس جو کوئی خوشی کے ساتھ نیکی کرے، فہو خیر لہ، پس وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو تو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع آیت نمبر 183 اور 184 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں امور انتظامیہ میں سے وصیت کے بارے میں آپ حضرات نے اللہ کا حکم سنا۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں امور مصلحہ، اصلاحی کاموں میں سے ایک امر مصلح یعنی روزے کا بیان ہے۔ روزے کے ساتھ چونکہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور اصلاح ہوگی تبھی اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا، اس لیے روزے کا بیان ہے۔ آپ اگر غور کریں تو کل والے سبق میں یہ تھا کہ کوئی کسی کا حق نہ کھائے، اور جہاں پہ روزوں وغیرہ کا بیان ختم ہوگا اگلے صفحے پہ اگر آپ دیکھ سکیں 187 آیت جب ختم ہو رہی ہے اور 188 شروع ہو رہی ہے تو وہاں پر پھر یہ حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دوسروں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ گویا کہ شروع میں بھی دوسروں کے مال کھانے سے روکا گیا ہے اور بعد میں بھی دوسروں کا مال کھانے سے روکا گیا ہے، بیچ میں روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں
کہ جیسے روزے میں حلال چیزوں سے تمہیں روکنے کا حکم دیا جاتا ہے، تم رکتے ہو، یہ اصل میں پریکٹس ہے دوسروں کے مال کھانے سے رکنے کی، کہ دوسروں کا حق نہ کھاؤ، دوسروں کی طرف بالکل نہ جاؤ۔ دیکھو روزے میں پانی پینا جائز ہے، کھانا کھانا جائز ہے، تمہاری اپنی حلال کمائی ہے، لیکن اللہ نے منع کیا تو رک جاتے ہو۔ ایسے ہی اللہ منع کر رہے ہیں تمہیں کہ دوسروں کے مال کی قریب بھی مت جاؤ اور دوسروں کا حق بھی ہرگز نہ کھاؤ۔ جیسے روزے میں پانی کا ایک گلاس پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک گھونٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی دوسرے کا مال کھانا بھی بالکل اسی طرح ممنوع ہے جیسے روزے میں ایک گھونٹ پانی کا پینا مکروہ ہے اور ناجائز ہے، مکروہ نہیں ناجائز ہے، منع ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی دوسروں کے مال سے بچو۔ تو روزہ تقوی کی ایک پریکٹس ہے، تقوی کی ایک تیاری ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیزگاری۔ تو دوسروں کے مال سے، دوسروں کے حقوق سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک تیاری ہے روزے کے ساتھ۔ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے لازم کیے گئے ہیں۔ صوم کا لفظی معنی ہے رک جانا، اور شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 کاموں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری کرنے سے۔ 3 باتوں سے رک جانے کا نام شرعاً روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو فرمایا تمہارے اوپر لازم کی گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لازم کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ معلوم ہوا پہلی شریعتوں میں بھی روزہ تھا۔ اب ضروری نہیں کہ اسی طرح جیسے ہمارے ہاں ہے اتنے ہی روزے ہوں، شاید تعداد میں کمی بیشی ہوگی، لیکن جیسے ہم پر لازم ہے ایسے ان پر بھی روزے لازم تھے، اور یہ ایک متواتر عبادت ہے جو ہر شریعت میں چلی آ رہی ہے۔ مقصد روزے کا کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اچھا، ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مومن آدمی پورا سال ہی اللہ کی عبادت میں رہتا ہے اور رہنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں 2 عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ خاص ہوتی ہیں، مثلا دن کا روزہ اور رات کی تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کا سننا۔ تو روزے کا مقصد ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ تو قرآن کریم کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ یہ 23واں پارہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں آخر میں ہے، قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ قرآن عربی ہے، اس میں بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور مقصد اس کا بھی یہی ہے تاکہ لوگوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے۔ دیکھو تقوی کا معنی میں نے پہلے عرض کیا بچنا، روزے کے ساتھ بندہ بچتا ہے نا، کھانے سے بچ بھائی، پینے سے بچ، اور بعض دفعہ کوئی آگے حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ بدتمیزی کرے، کوئی گال فساد کرے، تم جواب میں یہ کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، یعنی میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ غلط گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا، بد نظری سے بچانا، دیگر تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بنسبت غیر روزے کے، روزے میں بندہ زیادہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کیا ہے تقویٰ، بچنا اس سے بچ، اس سے بچ، اس سے بچ۔ پھر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، جو عام دنوں میں حلال تھی کھانا پینا وہ منع ہو گیا، اس سے بچنا۔ تو تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، تو روزہ اس بچنے کی تیاری ہے۔ اور قرآن کریم اگر سمجھ کے پڑھا جائے، اللہ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو قرآن کریم بھی نشاندہی کرتا ہے اس چیز سے بچ، اس چیز سے بچ، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر۔ اور تراویح میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا لطف ہی تب ہے جب بندے کو قرآن پاک کا معنی اور ترجمہ آتا ہو۔ یہ جو کھڑے کھڑے ہم پیچھے تھک جاتے ہیں نا، یہ اسی لیے تھک جاتے ہیں کہ پتہ ہوتا کوئی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ کا ترجمے کی طرف دھیان ہو تو پھر نہیں بندہ تھکتا، پھر تو قرآن پاک کے اندر ایک شوق اور ایک لذت ہے جو محسوس کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک بھی نشاندہی کرتا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو قرآن پاک کے ذریعے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جیسے روزے کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ خیر، اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تمہارے لیے اس لیے روزہ فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، اب دن کا روزہ، رات کی تراویح میں قرآن پاک کا سننا، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ بچنا، تقویٰ اختیار کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا انتظام تقوی کے لیے کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے 4 پارے میں اس کا جواب دیا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض
اعدت للمتقین، فرمایا کہ جلدی کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو جو بڑی وسیع و عریض ہے۔ اعدت للمتقین، اور جنت ہم نے تیار کی ہی تقوی والوں کے لیے، سبحان اللہ، جنت ہم نے تیار کی ہی تقوی والوں کے۔ روزے کا نتیجہ اور انجام بھی جنت ہے، قرآن پاک کو سن کر عمل کرنے کا آخر وہ بھی جنت ہی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایام معدودات، دن ہے گنے ہوئے، چند دن ہے، 29 یا 30 دن ہے، یہی روزہ ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اب آگے رخصت ہے جی، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پوری کر لے اور دنوں سے۔ کوئی بندہ مریض ہے اور ایسا مریض ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھ جاتا ہے یا اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اس کے لیے روزہ رمضان کا چھوڑنا اس کی رخصت ہے اور اس کی اجازت ہے۔ خواہ مخواہ بہانہ بنا کر معمولی بیماریوں پہ نہیں کرنا چاہیے، ویسے بیمار کے لیے شرعاً اجازت ہے۔ لیکن دیکھنا جی، بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ بیمار جو ٹھیک ٹھاک تھا بندہ، بس چند دن رمضان میں بیمار ہو گیا، 2-4 دن کیا ہو گیا جی، بیمار ہو گیا۔ اکثر میرے پاس تو ابھی بیمار نظر آ رہے، نیند آئی ہے، ٹھنڈ ہے میرے خیال میں آج، جاگ رہے ہیں سارے ساتھی؟ اچھا، جزاک اللہ۔ تھوڑا ادھر دیکھی بھی صحیح میری طرف، بعض ساتھیوں نے ایسے سیر کیے ہوئے، میں سمجھا بھی رمضان تو آئے گا تو ابھی بیمار پڑے ہیں بیچارے۔ تو ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، رمضان میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، 2 دن 4 دن وہ روزہ نہ رکھ سکا، ایک یہ مریض ہے۔ اور ایک وہ مریض ہے جو مستقل مریض ہے، بیچارہ بڑا کمزور لاغر، جو ویسے ہی روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ 2 قسم کے مریض ہیں۔ یہ جو پہلا مریض ہے نا، جو اچانک 2-4 دن بیمار ہوا، اس نے فدیہ نہیں دینا، اکثر لوگ فدیہ دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، اس نے بعد میں روزے رکھنے ہیں، کیونکہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے، یہ تو صرف 2-4 دن اتفاقاً بیمار ہو گیا تھا، اس نے فدیہ شدیہ کوئی نہیں دینا، اس نے کیا کرنا ہے، بعد میں روزے رکھنے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا کوئی ایسا روزہ رہتا ہو تو آج کل دن بھی بڑے چھوٹے ہیں اور بڑے آسان بھی ہے، سمجھ آئی نا، اس نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھے۔ ایک وہ مریض ہے جو بالکل ہمت ہی نہیں ہے جس کی، اور وہ ابھی تک بیچارہ ایسا مسلسل بیماری بھی چلا آ رہا ہے کہ شاید آگے بھی فی الحال نظر کوئی نہیں آتے اس کے ٹھیک ہونے کے آثار، اس کے لیے فدیہ ہے، وہ فدیہ دے گا۔ دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، جیسے مسافر بھی واپس آ جاتا ہے، مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی پوری کرے باقی دنوں سے، رمضان کے بعد جو باقی دن ہیں ان میں گنتی پوری کرے، یعنی ان میں روزے رکھ لے جو اس کے رہے، وہ فدیہ دے کے کبھی نہیں چھوٹ سکتا اور اس کو فدیہ دینا نہیں جائز۔ دوسرا وہ بیمار ہے جو اس کے اندر ہمت ہی کوئی نہیں ہے، وہ روزہ نہ آج رکھ سکتا ہے نہ رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ کے 2 معنی، ایک تو جو بہت مشقت سے روزہ رکھتے ہیں، اتنی مشقت سے کہ بس وہ جان بلب ہو جاتے ہیں ایسے، اور دوسرا مطلب جو علی الذین یطیقونہ مطلب ہے جو استطاعت نہیں رکھتے، تو وہ کیا کریں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے دے مسکین کا کھانا، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں تو 1 روزے کا فدیہ ہو جائے گا، یا جتنے ہمارے یہاں فطرانے کے پیسے بنتے ہیں، جن کا ریٹ ہر دور میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، وہ فطرانے کے پیسے تقریباً 100 روپے گندم کے حساب سے عموماً بنتا ہے، تو وہ 1 روزے کے بدلے میں وہ اتنے فطرانے کے بقدر پیسے دے دے گا۔ یہ ہے اس کا فدیہ، جس نے روزہ رکھنے کی سخت ہی نہیں ہے، جس میں روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی معذور ہے یا سفر پہ ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ رکھ لیتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا سفر پہ ہوتے ہیں پھر بھی رکھ لے، بھائی ٹھیک ہے جی، اور آج کل تو سفر ہے ہی ماشاءاللہ بڑا آسان ہے، کوئی اتنا مشکل کوئی نہیں ہے، سفر میں بندہ روزہ رکھے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ جائے تو گھر سے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، مزے سے جناب اس میں گاڑی بعد سو بھی جاتا ہے بندہ، اور مزے سے سو کے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے
رخصت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر کوئی عزیمت پر عمل کرے اور سفر میں بھی روزہ نہ چھوڑے، یا بیمار ہے اور اس کی حالت رخصت والی ہے لیکن پھر بھی ہمت کر کے رکھ ہی لے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تو بڑی قدر ہوگی نا اس بندے کی۔ فرماتے ہیں فمن تطوع خیرن، تطوع کہتے ہیں شوق سے، جو شوق سے خیرن نیکی کرے، جو جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شوق کے ساتھ نیکی کرے، فهو خیر لہ، وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے، بہت بہتر ہے۔ کئی ہمارے بزرگ حضرات ہمت فرما کے رکھتے ہیں، آخر دم تک رکھتے رہتے ہیں، اور جناب وہ ہمارے نانا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آخر میں بیمار تھے، تو ہمارے علاقے میں ایک بیچاری بوڑھی عورت بیوہ سی تھی، تو اکثر لوگوں نے کہا نا بھئی یار اس کو دے دو کوئی فدیہ شدیہ تو روزے نہ رکھو، تو کہنے لگے وہ مر گئی تو پھر کس کو دیں گے بھائی پھر بھی کسی کو دے، کہتے نہیں نہیں میں خود ابھی ہوں نا، فی الحال تو میں رکھوں گا جب بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ یعنی یہ کام میں نہیں کرتا کہ میں روزہ چھوڑ دوں۔ اب میں گیا تو مجھے کہنے لگے یہ دیکھو جی مولوی صاحب، یہ دیکھو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھو۔ میں نے کہا جی گنجائش تو ہے آپ کے لیے، کہنے کہ صدقے منجا، میں کہا تم کوئی سیدھی گل کر رہے ہیں، تم ہی انہوں نے نال ہو گئے، یعنی آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی اتنا ان کو یہ بات عجیب لگ رہی تھی کہ بیماری کے عالم میں بھی روزہ بندہ چھوڑ دے۔ اور بعض بد نصیب لوگوں کو دیکھتے ہیں بالکل صحت بھی ہوتی ہے، کچھ پرواہ نہیں ہوتی انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فمن تطوع خیرن، جو شوق کے ساتھ نیکی کرے، فہو خیر لہ، وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھ لو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، روزہ رکھ لو تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو۔ دیکھو جی، ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ۔ نماز بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور روزہ بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لیکن نماز تو ایک دن میں 5 دفعہ ہے اور روزہ پورے سال میں 1 مہینہ ہے۔ اس لیے نماز جو سفر میں بندہ جاتا ہے اس نے قصر ہی پڑھنی ہے، ہاں الا یہ کہ وہاں مقامی امام کے پیچھے پڑھے گا پھر تو پوری پڑھے گا، اپنی پڑھے گا تو قصر ہی پڑھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے لیے خاص ایک رخصت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام دیا ہے، تو بندے کو اللہ کے اس انعام سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان المبارک میں بھی رخصت ہے، سفر پہ اگر کوئی گیا ہے تو رخصت ہے، لیکن چونکہ یہ بہت قلیل ہے، پورے سال میں صرف 1 مہینہ ہے، اس لیے روزہ سفر میں رکھ لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ جو مقام اور جو درجہ رمضان کا ہے وہ غیر رمضان کا نہیں ہے۔ جو عظمت اور جو مقام، دیکھو نا چیزوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے جگہ کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی۔ مثال کے طور پہ دودھ آپ جائیں نا کسی دیہات میں تو شاید اب بھی آپ کو 50-60 روپے کلو مل جائے اور خالص اچھا دودھ مل جائے، اور ہمارے ہاں 120-30 کا ملتا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کیسا ملتا ہے، جگہ کے حساب سے ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جناب وقت کے حساب سے بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ گرمیوں میں انڈوں کا ریٹ کیا ہوگا، اور اب ماشاءاللہ بندہ انڈے کا ریٹ پوچھ کے ہی نا فٹ ہو جاتا ہے، کھائے بغیر ہی گرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت کے حساب سے بھی ریٹ کیا ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں نا۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے اندر وہ جو ٹائم ہے اس وقت کے حساب سے ریٹ کیا ہو جاتا ہے، عبادات کا بہت بڑا۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ بس رمضان کا روزہ رمضان میں ہی رکھا جائے، اس کو آگے پیچھے نہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے رمضان کا، یہ غیر رمضان میں یہ درجے اور مقام حاصل نہیں ہوتا، یہ برکات نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ لو رمضان میں تو یہی بات بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لازم کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لازم کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ایاما معدودات، دن ہیں گنے ہوئے، فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو،
او علی سفر یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر پس گنتی پوری کرے اور دنوں سے وعلی الذین یطیقونہ اور ان لوگوں پر جو ہمت نہیں رکھتے فدیۃ طعام مسکین ان پر فدیہ مسکین کا کھانا فمن تطوع خیرا پس جو کوئی شوق سے نیکی کرے فہو خیر لہ پس وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے وان تصوموا خیر لکم اور اگر تم روزہ رکھو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جان لو تو